السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد عباسی۔ کل سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بہت سارے ایسے لوگ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں جو اس صدمے اور دھچکے سے باہر نہیں آئے، لیکن کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں چیدہ جن کے ساتھ یہ معاملہ زیر بحث رہا، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس فیصلے پر طویل ہماری ڈسکشن بھی رہی۔ یہ فیصلہ ہمارے لیے تو کوئی نیا نہیں تھا، کیونکہ میں نے کوئی اس کے اوپر 5 سے 7 ویلاگ کیے تھے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ فیصلہ اس لیے نیا تھا کہ وہ کھڑے تھے، انتظار کر رہے تھے، اور بیرسٹر گوہر صاحب جیسے لوگ بھی اس سوچ میں مگن تھے کہ شاید یہ فیصلہ ان کے حق میں آئے۔ لیکن جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ فیصلہ سنایا تو فیصلے سے پہلے ہی انوائرمنٹ ایسا بنا ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ سبھی لوگ خاموش تھے، پن ڈراپ سائلنس تھی، کہ متعدد لوگ وہاں پہ موجود تھے سپریم کورٹ میں، لیکن کوئی بھی ایسی گفتگو نہیں کر رہا تھا، خاموشی سے بس فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن جب فیصلہ سنایا گیا تو اس فیصلے کے دوران بھی کئی لوگ وہاں پر موجود تھے، وہ بھی سائلنٹ تھے، لیکن فیصلہ آنے کے بعد کچھ ایسے اثر انداز ہوئی چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر کہ وہ اس حد تک کچھ لوگ دل برداشتہ ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن میں ہی حصہ نہیں لیں گے۔ لیکن پھر بعد میں جب ان کی ملاقاتیں ہوئی، ہم نے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی، آج بھی چیزیں زیر بحث رہی، تو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو اس کے ایفیلیٹڈ تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آزاد امیدوار سے مختلف حلقوں سے الیکشن تو لڑیں گے، لیکن ہم نے جو ان کی پوزیشن دیکھی وہ اتنے سیٹسفائیڈ نہیں ہے۔ اور ابھی دوسرا جو مین چیز ہے، یہ سردی کی وجہ سے الیکشن جو ہے تو میں بھی کہ کچھ ایسی نیوز بھی آ رہی ہیں کہ اس کی ڈیٹ کو بڑھا دیا جائے، لیکن لگ ایسا نہیں رہا کہ اب الیکشن کی ڈیٹ کو 8 فروری سے آگے ایکسٹینڈ کیا جائے گا، کیونکہ اب مرد مقابل کوئی پارٹی نہیں ہے، ایسی ایگریشن کی صورتحال نہیں ہے کہ پی ٹی آئی پہلے جتھو کی شکل میں تھی، وہ بکھر چکی ہے، تو اب اگر پی ٹی آئی متحرک ہوتی تو شاید کہ الیکشن یہ کروانا بڑا حساس تھا۔ لیکن اب ملک کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے، ملک کی تاریخ کے اندر کسی ایک شخص کو، پارٹی کے چیئرمین کو شاید سزا دی جاتی تھی، کسی ایک شخص کو نائل کیا جاتا تھا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ایک پوری پارٹی کو جو ہے وہ پھندے لگا دیا، اور پارٹی کے اندر کوئی شخص نہیں بچا، اور تمام پارٹی کے جو امیدواران تھے وہ سبھی کو انہوں نے آزاد کر دیا اور ان کو بے لگام کر دیا۔ اب ملک کی تاریخ کا یہ ایک، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈارک ترین فیصلہ ہے، اور کیا پاکستان اس فیصلے کے بعد جو اس کے کنسیکوینسز ہیں فیصلے کے، ان کو برداشت کر پائے گا؟ کیا میاں نواز شریف صاحب اپنی گورنمنٹ کو جب لے کر آئیں گے تو کیا وہ ملک پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو واپس اپنے پرانے رخ پر لے کے آئیں گے یا نہیں؟ یہ بھی مسلم لیگ نون کے لیے انتہائی ایک اہم ترین مسئلہ، ایک بڑا چیلنج ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو زور زبردستی اور طاقت کے زور پر یا دبدبے سے فیصلے کیے جاتے ہیں وہ دیر پا نہیں رہتے، اور یہ فیصلہ بھی شاید کہ چیزیں اگر نارملی چلتی، یہ پارٹیاں الیکشن میں آتی اور ایک دوسرے کے مرد مقابل الیکشن لڑتی پھر ہوتا تو شاید عوام کے اندر سیٹسفیکشن ہوتی، لیکن آج جتنے بھی لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر شام میں، تو وہ سبھی لوگ بڑے مایوس ہیں، اور لوگوں کی جو کیفیت ہے وہ شاید اتنی اچھی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ جو 8 فروری کو الیکشن ہوگا، اس کے اندر بننے والی گورنمنٹ بھی بہتر نہیں ہوگی، اور یہ ملک اسی طرح چلتا رہے گا، اور یہ جس طرح وہ کشتی میں چھید ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی وقت ڈوب سکتی ہے، ملک کو بھی ایسے حالات کا سامنا ہے، اور آگے گورنمنٹ بننے کے بعد بھی یہ آج کے حالات دیکھ کے میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں، یہ میری ذاتی اسسمنٹ ہے کہ یہ ملک اسی طرح جس طرح آج چل رہا ہے اسی طرح کی لولی لنگڑی ایک گورنمنٹ کا سیٹ اپ بنے گا،
اور اس کو ایک چھڑی سے ہانک کے چلایا جائے گا. ایک مضبوط جمہوری سیٹ اپ. بڑی ایک بدقسمتی ہماری کہ ہم اس ملک کو اب تک نہیں دے سکے. اور الیکشن اگر مزید آگے جاتا ہے تو اس کے اور بھی کانسیکوینسز ہیں اور جو پاکستان کی ریاست کو ہی چکانے پڑیں گے. تو اب کیونکہ ملک پاکستان کے جو حالات ہیں یا لوگوں کی کیفیات ہے اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے. اور جب الیکشن والے دن ہی چیزوں کا پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدواران ہیں ان کی کس حد تک سٹرنتھ جاتی ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران اگر 50% کی سچویشن میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ نون لیگ کے لیے گلے کی ہڈی بن سکتے ہیں. ان کے لیے بہت ایک پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. یہ چیز نون لیگ کے لیے پرابلمٹک ہوگی. لیکن عمران خان کے لیے ایسی کیفیت میں حالات مجھے بڑے ناساز نظر آ رہے ہیں اور عمران خان کو مزید چکی میں پسا جائے گا اور عمران خان صاحب شاید کہ اگلے چند سال بھی بیہائنڈ دا بار ہی گزاریں. یہ جو موجودہ حالات یا موجودہ جو پوزیشن یا سچویشن جاری ہے. لیکن اگر ہم چیزوں کے اوپر غور کریں تو جو 2018 کا الیکشن تھا اس میں کس طریقے سے پی ٹی آئی آئی تھی. پی ٹی آئی کو بھی شاید کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ سپورٹ تھی, کسی بیساکھی کا سہارا تھا. لیکن آج پی ٹی آئی بے سہارا ہو کر ایک دم ایک سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی زمین پر گر گئی. تو پی ٹی آئی بھی گورنمنٹ میں ناکام ہوئی تھی. اسی طرح نون لیگ اب آ رہی ہے. تو اللہ کرے کہ ملک کے حالات اچھے ہوں, انڈسٹریاں چلیں اور بہتر ہو, نئے معاہدے آئیں, انویسٹمنٹیں آئیں اور ملک کی اکانومی بہتر ہو. لیکن لگ ایسے نہیں رہا. لیکن اب آپ کو ہم مزید جو پبلک کے اندر پوزیشن یا سچویشن ہوگی, لوگوں کے ساتھ ملیں گے, ان سے آراء لیں گے اور پھر ہم ایک آدھ دو ہمارا پلان ہے سروے کرنے کا. اس کے بعد پھر ہم مختلف جگہوں سے مختلف علاقوں کے جو لوگ ہیں, مختلف حلقوں کی جو سچویشن ہے اس پر ہم غور کریں گے اور اس کے بعد ہم یہ اسس کر پائیں گے کہ پی ٹی آئی کا اس فیصلے کے بعد جو ایکچوئل پوزیشن گراؤنڈ پوزیشن ہے وہ کیا ہے. کیا پبلک کے اوپر کوئی اور نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہے یا پبلک ابھی سٹل سٹینڈ اسی پوزیشن میں ہے. مجھے دیجیے اجازت, نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا. بہت شکریہ.